وہ درخت کے اوٹ میں جلدی سے ہوتی دیکھ رہی تھی۔ اس طرف بھی 2 گارڈز نظر رکھ رہے تھے۔ اللہ پوچھے یان کون اتنے گارڈز رکھواتا ہے؟ تم نے تو ایسے گارڈ رکھے ہیں جیسے میں کہیں کی شہزادی ہوں۔ وہ خیال میں اسے کوستی سوچ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں بھی عمل ہوں، میں بھی جا کر دکھاؤں گی۔ وہ چہرے پر مارکس اوپر کرتی اس طرف بڑھی تھی۔ وہ ایک ہاتھ گھٹنے پر رکھے لڑکڑا کر چل رہی تھی۔ ہیلپ می ان کے پاس جاتی آواز بدلے بول رہی تھی۔ واٹ ہیپن لیڈی، یو آر آل رائٹ؟ ان میں سے ایک آگے بڑھ کر اسے سہارا دے کر چلاتا پوچھ رہا تھا۔ نو پلیز ہیلپ می، عمل نے رونے کی ایکٹنگ کرتے کہا۔ واٹ ہیپن؟ دونوں نے کہتے بہادری کا ثبوت دیتے آگے بڑھ کر دیکھ رہے تھے، لیکن وہاں کوئی بھی انہیں نظر نہیں آیا تھا کہ تبھی عمل نے بڑی مہارت سے دونوں کی گردن کے نازک حصے پر وار کر دی۔ ان دونوں کو بے ہوش کر چکی تھی۔ وہ دونوں زمین پر بے سود لیٹے ہوئے تھے۔ عمل ان موٹے سنڈے آدمیوں کو کھینچ کر دیوار کے ساتھ لگاتے گہرے سانس لینے لگی۔ تم دونوں کتنے موٹے ہو، میری ایڈوائس ہے کہ اپنا وزن کم کرو، آگے بھی مجھے تم دونوں کو بے ہوش کرنا پڑ سکتا ہے۔ میں تم دونوں کو ایسا چھوڑ کر جاؤں گی، لیکن راستے سے سائڈ پر نہیں کروں گی۔ پھر کوئی بھی آتا جاتا تم دونوں سے ٹکراتا رہے، مجھے نہ کہنا۔ وہ ان کو ہلکی آواز میں سناتی بائک نکالتی کہہ رہی تھی۔ اس نے بائک سٹارٹ نہیں کی تھی۔ وہ باریکی نظر سے دیکھتی، بائک کو ایسے ہی اپنے ساتھ گھسیٹتی آگے بڑھا رہی تھی۔ گاؤں میں اس پہر گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، اس لیے عمل پوری احتیاط کر رہی تھی۔ تھوڑا آگے جا کر اس نے بائک سٹارٹ کرنے کی کوشش کی تھی، جو پہلی بار سٹارٹ نہیں ہوئی تھی۔ اب کیا کروں اگر سٹارٹ نہیں ہوئی؟ وہ ماتھے کو مسلتی سوچ رہی تھی۔ پلیز یا اللہ، پلیز پلیز، آپ تو جانتے ہیں میرا مقصد غلط نہیں ہے، میں تو بس اپنے شوہر کو ننگے ہاتھوں پکڑنے جا رہی ہوں، پلیز۔ اس نے ایک دفعہ پھر کوشش کی تو بائک سٹارٹ ہو گئی تھی۔ تھینکس اللہ، آپ بہت اچھے ہو۔ وہ اللہ کا شکر کرتی بائک دوڑا رہی تھی۔ بائک انجانے راستے پر روا تھی۔ وہ پل کراس کرتی گاؤں سے باہر آ گئی تھی۔ اس نے بائک روک کر موبائل نکال کر آن کیا تھا، جو شکر تھا لاک نہیں تھا۔ وہ گوگل سے اول اسپیس کو سرچ کر رہی تھی، جو یہاں سے 3 گھنٹے کی دوری پر تھا۔ وہ موبائل کو بائک پر سیٹ کرتی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ڈیول سر، آپ کو ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں، ہیری ڈیول کو اس طرح بیٹھے دیکھ کے کہہ رہا تھا۔ جاؤ فرسٹ ایڈ باکس لے کر آؤ۔ وہ زخم کو اور دباتے آنکھ کے درد سے بند بولا تھا۔ ڈیول سر، زخم گہرا، ہیری نے ڈرتے ہوئے ادھوری بات کہی، کیونکہ ڈیول اسے گور رہا تھا۔ سنائی نہیں دیتا کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ زخمی شیر کی طرح چلایا تھا۔ ہیری پل میں غائب ہوا تھا۔ ڈیول زمین کا سہارا لیتا کچھ فاصلے میں پڑے کوٹ کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شرٹ ساری خون سے رنگی ہوئی تھی۔ ایسا کرتے وقت اسے بہت تکلیف ہوئی تھی، جو بڑی مہارت سے برداشت کر گیا تھا۔ چاقو زیادہ گہرائی میں گیا تھا اور کوشش کرتے کوٹ کو پکڑ کر اس کی پاکٹ سے آلہ نکال کر کان میں لگایا تھا اور کسی کو آرڈر دیتا وہی بیٹھ گیا تھا۔ ہیری نے 10 منٹ میں کسی کو ساتھ لائے واپس آیا تھا۔ میں نے تمہیں فرسٹ ایڈ باکس لانے کو کہا تھا، نہ کہ ڈاکٹر کہا تھا۔ ڈیول آنکھیں بند کیے بولا، اس کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا۔ ڈیول سر پلیز، ہیری نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر، اپنا سامان یہاں پر رکھ اور اس کا علاج کر، مجھے جو کرنا ہے وہ میں جانتا ہوں۔ ڈیول نے سرد لہجے میں کہتا اس کا دھیان کالا کی طرف کرواتا بول رہا تھا۔ ڈیول سر، آپ کا خون بہت بہہ گیا ہے، آپ کو ٹریٹمنٹ کی اشد ضرورت ہے، ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ کہا۔ ڈاکٹر، میں جانتا ہوں مجھے کیسے ٹھیک ہونا ہے، اپنا کام کر جو کرنے کو کہا ہے، ڈیول ہونٹوں کو سختی سے بھینچتے بولا تھا۔ ہیری نے آنکھ کے اشارے سے ویسا ہی کرنے کو کہا تھا۔ ڈاکٹر باکس رکھ کر کالا کے پاس آیا تھا۔ چپ ہیری، مجھے کام کرنے دو۔ ڈیول روئی سے زخم صاف کرتے ایسا کہہ رہا تھا جیسے ہوم ورک کر رہا ہو۔ وہ بڑی مہارت سے اپنا علاج خود کر رہا تھا۔ ہیری کے لیے وہاں کڑے رہ کر دیکھنا دوبر ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا ڈیول سر اس کی ہیلپ بالکل نہیں لیں گے اور نہ ہی ہاسپٹل جائیں گے، اس لیے وہ ڈاکٹر کو لے کر آیا تھا، لیکن اسے بھی جانے کا کہہ دیا۔ ڈیول نے ہیری کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھ کر اس کو چہرہ دوسری طرف کرنے کا اشارہ کیا تھا۔ ہیری نے بنا دیر کیے کمر موڑ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ڈیول کے چہرے پر تکلیف کے اثار کا کوئی نشان نہیں تھا، الٹا چہرے پر ہلکی اسمائل نمایاں ہوئی تھی۔ وہ خود کی ڈریسنگ کرتا اٹھا تھا۔ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اس کا سر چکرایا تھا۔ ڈیول نے سر کو جھٹکا دیتے خود کو سنبھالا تھا اور رنگ سے نکلتے باہر کی جانب بڑھتے وقت کان میں لگے آلے کو پریس کرتے کال پہ کی تھی۔ یس مسٹر وارڈ، ڈیول آج ہم نے بہت بڑے پیمانے پر پارٹی رکھی ہے، تمہیں آنا ہوگا ہر حال میں، یہ ہمارے ڈیل کی خوشی میں پارٹی رکھی گئی ہے، وارڈز نے شریل لہجے میں کہا۔ بٹ مسٹر وارڈ، ڈیول نے ایکسکیوز کرنا چاہا۔ نو ڈیول، نو ایکسکیوز، ہماری دوستی کی نئی شروعات میں ہی ہمیں اتنی بڑی کامیابی ملی ہے، تمہیں آنا ہوگا، ہر چیز کا اہتمام کیا گیا ہے، لڑکیاں، ڈرنک، گیمز، وارڈز نے آگاہ کیا۔ اوکے، ڈیول زخم کو شیشے میں دیکھتے بولا، ہم انتظار کریں گے، پارٹی 12 بجے سٹارٹ ہوگی۔ ڈیول کارڈ کٹ کرتا، پاس پڑی شرٹ کو اٹھاتا پہننے لگا تھا۔ بابی، آپ نے بھائی سے بات کی؟
نور آیت کے ساتھ کچن میں کام کرتی ہیلپ کرواتی پوچھ رہی تھی۔ ہاں کی تو ہے، آیت نے کباب کو فرائی کرتے کہا۔ بائی نے کیا کہا؟ نور سلاد کاٹتے پوچھتے ہوئے گھبرا بھی رہی تھی، کہیں بائی نے انکار نہ کر دیا ہو۔ تمہارے بھائی کا کہنا ہے پڑھائی کے لیے اتنا دور جانے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ یہاں بھی اچھے کالجز اور یونیورسٹیز ہے۔ آیت نے فرائی کباب کو ٹرے میں نکالتی پیار سے کہا۔ اس کا سلاد کاٹتا ہاتھ رکا تھا، مگر بابی، اس نے ہمت کر کے بولنا چاہا، کوئی اگر مگر نہیں، میں نے پہلے ہی سمجھایا تھا، کوئی خواب مت دیکھنا، اور ویسے بھی کل پاپا کے دوست کی فیملی آ رہی ہے تمہیں دیکھنے۔ آیت نے بات بولتے ہوئے اس کی طرف دیکھا جو سانس روکے اس کی بات سن رہی تھی۔ کیا؟ وہ صدمے سے بولی۔ نور کو اس بات کی ذرا بھی امید نہیں تھی، ایسا بھی کچھ ہوگا۔ کہاں وہ باہر جا کر پڑھنا چاہتی تھی، کہاں رشتہ؟ ہاں میری گڑیا، اس لیے تمہارے بھائی نے انکار کیا ہے، اور ویسے بھی تم شادی کر کے امریکہ چلی جاؤ گی ہمیشہ کے لیے، پھر وہاں جا کر جتنا مرضی پڑھنا۔ آیت نے مزے سے کہا۔ وہ اتنے اچھے رشتے پر خوش تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی وہ نور کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ چکی تھی۔ میری شادی، وہ برائی آواز میں بولتی اپنی طرف انگلی کرتی تصدیق چاہ رہی تھی۔ ہاں رشتہ تو پکا سمجھو، بس وہ تمہیں پیار دینا چاہتے ہیں۔ آیت نے مزید بتایا۔ بابی مجھے یہ شادی نہیں کرنی، وہ آنسو کو شدت سے روکے سر جھکائے بولی۔ کیوں نہیں کرنی ہماری گڑیا نے؟ آیت نے اس کا چہرہ اٹھا کر پوچھا، جہاں آنکھوں میں کسی کی محبت کا درد واضح تھا۔ آیت کیسے نہ سمجھتی، وہ خود بھی تو سیام سے محبت میں گرفتار تھی۔ وہ تو شکر تھا رشتہ بچپن سے ہی طے ہوا تھا، خان ہاؤس میں محبت کی شادی کے نام پر ہی جان سے مار دیتے ہیں، وہ اچھے سے جانتی تھی۔ آیت نور کے لیے ڈر رہی تھی۔ نور تم کسی سے؟ آیت نے اپنی سوچوں کو جھٹکتے ہوئے ڈرتے پوچھا۔ نہیں بابی، ایسی بات نہیں ہے، وہ بس اتنی جلدی شادی تو آپ جانتی ہے میں کیسے، میں تو ابھی، نور نے جلدی سے بات بناتے ہٹکتے کہا۔ شکر نور، میں سمجھی تم کسی سے، اللہ کا شکر ایسا کچھ نہیں ہے، ورنہ تم جانتی ہو محبت کی شادی کے نام پر تایا ابو جان سے مار دیں گے۔ آیت نے شکر کرتے بتایا۔ جانتی ہوں بابی، نور نم آنکھوں سے بولتے آنسو اندر اتارتے سلاد بنانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ وہ کیسے بتاتی وہ تو محبت کرتی ہے اس ظالم سے جو اس سے محبت ہونے کے باوجود اقرار نہیں کرتا۔ وہی آیت اس کے جواب سے پوری طرح مطمئن نہیں ہوئی تھی، اس کے آنکھوں میں آنسو چیخ چیخ کر گواہی دے رہے تھے وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ نور کو کچھ دیر کام کرتے ہوئے دیکھنے کے بعد خود بھی مصروف ہو گئی تھی، لیکن اس نے فیصلہ ضرور کیا تھا وہ نور کو لے کر سیام سے بات ضرور کریں گی۔ عمل سارے راستے بچتے بچاتے ہمت کر کے آخر پہنچ گئی تھی۔ اللہ کتنے گندے لوگ ہیں کہ سب کے سامنے ہی وہ لڑکیوں کو لڑکوں کے ساتھ نازیب حرکت کرتے دیکھ کر آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھا تھا۔ وہ بائک پارکنگ ایریا کی طرف موڑ کر بائک پارک کرتی کلب کے انٹری کی طرف بڑھی تھی، جہاں دو ہینڈسم سے گارڈز کھڑے تھے، سب کے ہاتھ میں ایک ماسک تھا، جس سے سب اپنا چہرہ چھپاتے انٹر ہو رہے تھے۔ میرے پاس تو ماسک نہیں ہے، اس کے بغیر تو انٹری بھی نہیں ہوگی، وہ سائڈ پر ہو کر سوچ رہی تھی۔ ایکسکیوز می لیڈی، آپ نے اندر نہیں جانا تو آپ یہاں سے جا سکتی ہے، گارڈ نے اسے انگلش میں یہاں سے جانے کا کہا تھا۔ ہیلو برو، میں اپنا ماسک گھر بھول آئی ہوں تو کیا میں اندر جا سکتی ہوں؟ وہ دونوں ہاتھ آپس میں جوڑ کر توڑی کے نیچے کرتی آنکھیں پٹ پٹا کر بولی تھی۔ نو سوری مس، اس کے بغیر انٹری نہیں، یہ یہاں کے رولز کے خلاف ہوگا۔ گارڈز اسے بتاتا واپس کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ عمل تیرا اتنی دور آنے کا کیا فائدہ جب تو اندر نہیں جا سکتی؟ کچھ تو سوچ، ورنہ اب تک تو ماٹھا کسی کے بھی ذریعے سے اس گنڈے کو انفارم کر دیا ہوگا۔ وہ کلب کے بیگ پر آتی خود سے بڑبڑا رہی تھی۔ اے یو، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جلدی چلو، پارٹی شروع ہونے والی ہے۔ ایک لڑکی چند فاصلے میں کھڑی اس کی طرف دیکھ کر کہہ رہی تھی۔ عمل نے اگنور کر کے آگے بڑھنے لگی، اسے لگا وہ کسی اور کو کہہ رہی ہوں گی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ اس کا بازو پکڑ کر روکتی بولی تھی۔ میں، عمل نے تصدیق چاہی۔ ہاں تم ہی کمپنی کی طرف سے آئی ہو ڈانس کرنے، تمہارا نام نازلی ہے اور انہوں نے کہا تھا تم بلیک پینٹ اور بلیک جیکٹ میں ہوگی۔ وہ ڈیٹیلز کو چیک کرتی ساتھ اس کے خلیے کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ڈانس کرنے؟ اس کے کان سائی سائی کرنے لگے تھے ڈانس کے نام پر۔ اب ادھر کیوں کڑی ہو؟ چلو، وہ اس کا ہاتھ پکڑے اپنے ساتھ لے کر جا رہی تھی، اس کی گرفت انتہائی سخت تھی۔ ہیلو، بات تو سنو، جیسے تم مجھے سمجھ رہی ہو۔ عمل نے اس کی غلطی بتانی چاہی، وہ جیسے سمجھ رہی ہے وہ نہیں ہے، لیکن وہ اس کلب کے اندر داخل ہو کر اسے کپڑے تما کر کمرے میں دھکیلا تھا۔ 30 منٹ ہے تمہارے پاس، جلدی باہر آؤ، وہ عمل کو کہتی ساتھ سب کاموں کو بخوبی سے دیکھ رہی تھی۔ میں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں؟ ڈریس دیکھو کتنا چیپ ہے، میں نہیں پہنوں گی۔ وہ ڈریس کو دیکھتی زمین پر پھینک گئی تھی۔ ایان تم کہاں ہو؟ اسے اس مصیبت میں شدت سے رونا آیا تھا۔ نازلی، جلدی کرو، پارٹی سٹارٹ ہو چکی ہے۔ وہ اس کا دروازہ بجاتی بول رہی تھی۔ میں ایان کو کال کرتی ہوں۔ ہاں ہاں ٹھیک رہے گا۔ میرا موبائل؟ وہ پاکٹ چیک کرتی بول رہی تھی۔ اس کا موبائل اس کے پاس نہیں تھا۔ ایک نئی مصیبت سر پر آ کھڑی تھی۔
عمل کا وجود زلزلوں کی زد میں لرز رہا تھا۔ اس نے یہاں آ کر سب سے بڑی غلطی کی تھی۔ اب اسے شدت سے احساس ہوا تھا۔ ایان کو تو علم ہو جاتا ہے اگر میں کسی مصیبت میں ہوں تو ابھی تک کیوں نہیں ہو، وہ تو مجھے سن بھی تو سکتا ہے۔ وہ کانپتے ہوئے اچانک اس کا ہاتھ لاکٹ پر گیا تھا۔ وہ چہرہ شیشے کی طرف کر کے آج اس لاکٹ کو بغور دیکھ رہی تھی جو ولیمہ والے دن اس کے گلے میں تھا۔ کتنی کوشش کی تھی اس کو اتارنے کی، لیکن اس کا لاک اس سے اوپر نہیں ہوا تھا۔ ایان، وہ شدت سے پکارتی وہی بیٹھ گئی تھی کہ ایک دم لائٹ ساری آف ہوئی تھی۔ کلب میں لائٹ جانے سے ایک شور برپا ہوا تھا اور وہی اس کمرے کا دروازہ کھولنے کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا تھا، لیکن اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں پائی تھی۔ اور تبھی لائٹ بھی آن ہو گئی تھی، جہاں 3 پیس میں ملبوس ہیوی داڑھی اور لمبے بالوں والا آدمی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ تم کون ہو؟ عمل نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس کی شخصیت سے ڈر رہی تھی جیسے کہیں کا ڈیول ہو۔ آدمی نے بنا جواب دیے کمرے کا دروازہ بند کیا تھا اور وہی یہ دیکھ کر عمل کی جان خلق کو آئی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا اور ہر قدم پر اس کی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جان سے مار دوں گی اگر میرے قریب آئے، وہ کڑی ہوتی ڈریسنگ سے کوئی بھی چیز اٹھاتی خونخوار لہجے میں بولی تھی۔ وہ قدم بڑھاتا اس کے قریب پہنچ کر پاکٹ سے کوئی چیز نکالی تھی۔ میں تمہارا رکھوالا ہوں، لٹیرا نہیں، وہ اس کے چہرے پر سپرے کرتا بولا تھا۔ دیکھنا یار، تمہیں جان سے مار دے گا۔ وہ چکراتے سر کو سنبھالتی بول رہی تھی کہ کچھ سیکنڈ میں بے ہوش ہو کر اس کے بازو میں جھول گئی تھی۔ کان میں لگے آلے کی مدد سے کچھ کہا تھا کہ دوبارہ لائٹ آف ہوئی تھی۔ وہ اسے بازو میں اٹھائے کلب کی بیک سائڈ کی طرف سے باہر لے آیا تھا۔ کڑکی سے آتی سورج کی روشنی اس کی آنکھوں پر پڑی تھی۔ روشنی سے اس کی نیند میں خلل پڑا تھا۔ وہ اس کی وجہ سے روشنی کو ہاتھ کی مدد سے دور کرتے کروٹ لیتی۔ دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن روشنی تنگ کرتی آنکھوں میں دوبارہ پڑی تھی۔ وہ لیٹے ہوئے آنکھوں کو مسلتی ہوئی اٹھی تھی کہ غیر ارادی طور پر سر گماتی برابر نظر پڑی تھی تو اسے وہ مزے سے سویا ہوا نظر آیا۔ عمل سرسری سا دیکھ کر واپس نظر سامنے کرتی بیڈ سے اٹھنے لگی تو ایک دم واپس پلٹ کر دوبارہ دیکھا، وہی منظر تھا جو پہلے دیکھا تھا۔ وہ آنکھوں کو دوبارہ اچھے سے مسلتی پھر دیکھا تو وہ واقعی وہی تھا۔ وہ تو شہزادے صاحب پارٹی انجوائے کر کے آرام فرما رہے ہیں۔ وہ غصے سے سوچ رہی تھی کہ پارٹی کے نام پر اس کا دماغ آہستہ آہستہ کام کرنا شروع کیا تھا۔ پارٹی، کیسے وہ باہر گئی تھی، کیسے وہ کلب پہنچی، اور کیسے وہ آدمی، کہیں وہ آدمی نے میرے ساتھ نہیں، اس نے کمبل ہٹا کر اپنے کپڑے دیکھے تھے تو اسے ایسا کچھ بھی نہیں لگا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھتے بال سمیٹتی واش روم فریش ہونے چلی گئی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ واش روم سے نکلی تھی۔ نکلتے ہی نظر سامنے بیڈ پر سوئے وجود کو دیکھا تھا۔ وہ اگنور کرتی شیشے کے سامنے بیٹھ کر ڈرائر سے بال سکھاتے ہوئے کل رات کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کون تھا وہ؟ ایان کو پتا ہے، میں کل اس کے پیچھے کلب گئی تھی، یہ اٹھ کیوں نہیں رہا؟ وہ اسے دیکھتی منہ بگاڑ کر سوچ رہی تھی، میں نہیں مرنا چاہتا، پلیز ہیلپ می، یہاں بہت اندھیرا ہے۔ وہ اندھیرے کنویں میں بند چلا رہا تھا، کوئی تو بچاؤ، میں مر جاؤں گا، مجھے مرنا نہیں ہے، میری مما میرا انتظار کر رہی ہے، پلیز مجھے جانے دو، میری مما کا میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ چیختا چلاتا رہا لیکن وہاں کوئی بھی سننے والا نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کا گلا بیٹھ گیا تھا۔ وہ بے بسی سے رو رہا تھا کہ تبھی اندھیرے کو چیرتی روشنی اس کی آنکھوں پر پڑی تھی۔ اس نے فوراً آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھا تھا۔ اریان، یہ تو مما کی آواز ہے، مما کیا یہ آپ ہے کیا؟ بچہ روتے ہوئے مسکرایا تھا۔ کدھر ہے آپ؟ وہ کڑا ہوتا ادھر ادھر بھاگتا اپنی ماں کو پکار رہا تھا۔ نظر کیوں نہیں آ رہی آپ؟ مما، میں جانتا ہوں اب مجھ سے ناراض ہے کیونکہ میں آپ کی حفاظت نہیں کر سکا۔ اریان، وہ آواز کے تعاقب میں پیچھے مڑا تھا تو فاصلے میں کڑی سفید جوڑے میں ملبوس ایک خوبصورت عورت تھی جو دیکھنے میں اسی کی طرح تھی، وہی آسمانی سبز آنکھیں۔ مما، وہ بھاگ کر اپنی مما کے پاس گیا۔ وہ مما کے گلے لگنا چاہتا تھا۔ وہی رک جاؤ اریان۔ کیوں مما؟ مجھے آپ کو گلے لگانا ہے، آپ مجھ سے ناراض ہے نا، اس لیے اپنے پاس نہیں آنے دے رہی؟ نہیں اریان، تم میرے پاس نہیں آ سکتے، اگر آئے تو میں چلی جاؤں گی، اس کی مما نے پیار سے سمجھایا۔ مما، مجھے آپ کے پاس آنا ہے اور ہمیشہ آپ کے پاس رہنا ہے۔ وہ بچے کی طرح ضد کرتا رو رہا تھا۔ میرا پیارا شہزادہ، ابھی تمہیں بہت کام کرنے ہیں، سب کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ نہیں مما، مجھے کچھ نہیں کرنا، مجھے آپ کے پاس آنا ہے اور آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ اریان، میرا بہادر بچہ، نہیں ہوں بہادر، بہت برا ہوں، آپ کا خیال نہیں رکھ سکا اور نہ ہی میں ایان کو سنبھال سکا۔ نہیں ہوں اچھا، میں بہت برا ہوں۔ اریان، ایسا نہیں کہتے، تم بہت اچھے ہو مائی فرینڈس۔ مما، آپ واپس آ جائیے، میں وعدہ کرتا ہوں آپ کا بہت خیال رکھوں گا، کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ آس بری نگاہوں سے دیکھتے کہہ رہا تھا، مائی پرنس، میں تمہارے پاس ہی تو ہوں۔ نہیں ہے میرے پاس، دیکھے میں اکیلا ہوں۔ وہ اپنی مما کو بازو پہ لا کر دیکھتا بولا،
میں اپنے پرنس کے دل میں رہتی ہوں اور ہمیشہ رہوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھنا مائی پرنس، اور اپنے چھوٹے بھائی کا بھی۔ اس کے ساتھ روشنی بھی غائب ہوئی تھی۔ اس نے وہی اپنے آپ کو اندھیرے کنویں میں پایا تھا۔ ماما مت جائیے ماما، ماما وہ دل خراش والا چیختا چلاتا پکار رہا تھا۔ عمل اسے بڑبڑاتا دیکھ کر اس کے پاس فوراً آئی تھی۔ وہ کچھ کہہ رہا تھا، مت جائیے پلیز مت جائے ایان عمل نے اسے آواز دے کر اٹھایا۔ وہ اندھیرا عمل نے اسے بازو پکڑ کر جھنجھوڑ کر اٹھایا تھا۔ وہ آنکھیں کھولے اپنی اوپر جھکی ہوئی اپنی بیوی کو پایا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ فکر سے پوچھ رہی تھی۔ وہ گردن ہاں میں ہلاتا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عمل کو اس کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد پڑتا ہوا لگا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے پر رکھا تھا تو عمل کو اس کا ماتھا تندور کی طرح جلتا ہوا محسوس ہوا۔ تمہیں تو تیز بخار ہے، عمل نے اس کی گردن کو چھوتے کہا۔ ٹھیک ہو جائے گا، وہ کہتے ہوئے اٹھنے لگا۔ تم کدھر جا رہے ہو؟ لیٹے رہو، وہ اسے دوبارہ لٹاتی گوری سے نوازتی بولی۔ ایسا کرنے سے اس کا زخم دکھا تھا۔ وہ درد کی شدت میں اضافے کے باعث چپ چاپ لیٹ گیا تھا۔ تمہیں تو اتنا تیز بخار ہے اور تم ہوٹ کر جا رہے ہو، وہ اس کو اچھے سے کمبل سے کور کرتی فکر سے بول رہی تھی۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، معمولی سا بخار ہے، تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈیول کو اس کو فکر کرتا دیکھ کر ایک خوشی ملی تھی، اس لیے وہ نارملی کہتا کمبل کے اندر سے زخم کو ہاتھ لگا کر چیک کیا تھا۔ کھینچ کر لیٹاتے وقت زخم سے اب خون بہنے لگا تھا۔ معمولی سا، اسے تم معمولی سا بخار کہتے ہو، کوئی بھی یہی کہے کہ تندور کی طرح تپ رہے ہو۔ وہ ایک دفعہ پھر سے اس کا ماتھا چھو کر بتاتی بڑکتی ہوئی بیڈ سے اٹھی تھی۔ وہ اسے اتنا لاپرواہ ہونے پر شوق کے ساتھ دل چاہا اسے ایک تپڑ جڑ دے۔ تمہیں میری فکر ہے؟ ڈیول اس کے چہرے پر فکر کے اثار دیکھ کر پوچھا تھا۔ ڈیول اس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ دیکھ کر اپنا درد بھول گیا تھا۔ اس طرح اچانک پوچھنے پر وہ تھوڑی دیر چپ ضرور ہوئی تھی۔ ہاں ہے مجھے فکر، اس لیے میں جب تک واپس نہیں آؤں تم یہاں سے ہلو کیا اٹھو گے بھی نہیں۔ وہ سچ کہتے اسے انگلی دکھا کر وان کرتی چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر تک اس کے الفاظ اس کے سکون کا باعث بنے تھے۔ پورے گھر میں دیکھنے پر بھی اسے کہیں بھی ماٹھا نظر نہیں آئی تھی، جس سے عمل پریشان ضرور ہوئی تھی۔ ماٹھا کدھر چلی گئی ہے؟ وہ تو بنا بتائے کہیں جاتی بھی نہیں ہے، کہیں ایان نے غصے سے اسے نکال تو نہیں دیا؟ وہ کچن میں آتی باؤل نکال کر ٹھنڈے پانی سے برتی بڑبڑا رہی تھی۔ نہیں، اس میں ماٹھا کی کیا غلطی؟ اس بیچاری کو تو علم بھی نہیں تھا میں کیا کرنے والی ہوں۔ میں رکھوالا ہوں، لٹیرا نہیں۔ اپنے کارنامے کو سوچتی، ذہن میں اسی آدمی کے الفاظ گونجے تھے۔ وہ شخص کون ہو سکتا ہے؟ کیا ایان نے اس کو بھیجا تھا مجھے بچانے؟ وہ سوچ رہی تھی، لیکن وہ دیکھنے میں کتنا خوفناک لگ رہا تھا۔ لگتا ہے بیچارے کے پاس بال کٹوانے کے پیسے نہیں ہوں گے، جو بال نہیں کٹواتا۔ تجھے کیا نہیں کٹواتا تو نہ کٹوائے، وہ کندھے اچکائے بولی۔ ایان کی تھوڑی طبیعت سنبھلتی ہے تو پوچھوں گی وہ کون تھا، وہ کچن سے نکلتی بولی، لیکن کمرے سے سامان گرنے کی آواز پر اٹھ اٹکی تھی۔ یہ کیسی آواز ہے؟ کہیں ایان چکرا کر تو نہیں گر گئے؟ وہ اندر آتی کمرے کی حالت کا حشر نشر دیکھ کر اس کا سر چکرایا ضرور تھا، اور وہی جب نظر بکھرے سامان سے ہوتے بیڈ کی چادر خون سے رنگی دیکھ کر اس کے ہاتھ سے باؤل ٹوٹ کر زمین پر بوس ہوتے ٹوٹ گیا تھا۔ یہ خون! وہ ہڑبڑا کر بیڈ کے پاس پہنچ کر خون کو دیکھ رہی تھی جو تازہ تھا۔ ایان! وہ ہلکی آواز میں بولی۔ ایان! ایان! وہ پاگلوں کی طرح ایان کو پکارتی چلانے لگی تھی، مگر وہاں کوئی ہوتا تو کوئی جواب دیتا۔ ایان! وہ کمرے کو اچھی طرح دیکھتی کمرے سے باہر آ کر پکارتے ہوئے بری طرح ڈری ہوئی تھی۔ ایان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا اور وہ خون، سب سمجھنے سے قاصر تھا۔ ابھی تو ایان کو چھوڑ کر کمرے سے باہر آئی تھی۔